دین کا کام سارا مجاہدے کے ساتھ متعلق ہے. یہ ان کو وہاں بھیج دو پیپر کے لیے، ان کا پیپر اس کو چھوڑ دو. تو دین کا کام سارا مجاہدے کے ساتھ متعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اتنی اللہ پاک جل جلالہ نے ترقی دی اور اتنا اونچا درجہ دیے تو وہ قربانی کی بدولت دیے. ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا تو نہ اللہ کے دین کے اوپر مال لگے، نہ جان لگے، نہ وقت لگے، فری میں ہم لوگ جو ہے نا بس معاف بھی کر دیے جائیں، سارے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. ایسے نہ اللہ نے کبھی کیا نہ کریں گے. یہ سنت اللہ کا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی ہمارے راستے میں کیا کرے گا، مجاہدہ کرے گا، ہمارے لیے تکلیف برداشت کرے گا، تو کیا فرمایا ہم ان کے لیے ایک راستہ نہیں، لنہدینہم سبل، ہم ان کے لیے بہت سارے راستے کھولیں گے. یہ جو آج ہم لوگ جو ہے نا دن بدن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اب ایسے پی کے ہوئے، اس لیے یہ کہ ہمارا مجاہدہ نہیں ہے. اچھا دعوت کی لائن میں دیکھو، دعوت و تبلیغ کی لائن میں وہاں بھی ہم ہمارے ساتھی جو ہے نا قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں. روزے کی بات ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے جتنا زیادہ وقت لگا ہوا ہوگا سب سے آخر میں آئے گا، تعویل کرے گا، اس لیے وہ کام کی جان نکل گئی ہے. پرانا ساتھی ہوگا وہ جی زما خدا غم ضرورت ہو کنا وہ جی بچی دام یو کار دے کنی. اس لیے حضرات صحابہ کرام اگر ان باتوں کو دیکھتے نا تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا. انہوں نے تو جناب سب کچھ قربان کر دی. اس کو اگر دیکھتے کہ بھئی یہ تو ہمارے گھر ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور جس کے بغیر تو ہمارا کام نہیں چلتا، تو آج ہم مسلمان ہوتے نہ ہوتے. بس جناب اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لبیک یا رسول اللہ، بس میں حاضر ہوں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں انہوں نے ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں کی، بس نقد میں تیار رہے. اب ہمارے جمعیت علماء اسلام والے ساتھی کہتے ہیں نا، قاعدہ اشارہ کوا اور بیائی تماشا کوا. ایسے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ صرف اجازت دے پھر دیکھ لینا. اب ہمارے ہاں جو یہ اب دن بدن ہم نیچے تنزل میں جا رہے، اس کے وجوہات یہ کہ ہم قربانی نہیں دیتے، بس ایسے پی کے پروگرام ہیں. اب ہمارے پیر کا دن مجلس کا دن ہوتا ہے تو میسیج بھی ہوتا ہے، پھر فون بھی کرتے ہیں کہ بھئی آج مجلس ہے، تو فائدہ تو اسی کو ہوگا. اس لیے ایک حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، من تقدم تقدمہ اللہ ومن تاخر تاخرہ اللہ، کہ جو اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، جو اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے گا اللہ اس کو پیچھے ہٹائیں گے. کوئی اللہ کو پر اللہ الصمد بے نیاز ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ نے فرمایا میں بے نیاز ہوں، غنی ہوں، اور تم فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے ایسے ہی روگردانی کرنی ہے، تم نے میرے دین کو دین نہیں بنانا، میرے احکامات کی طرف رجوع نہیں کرنی، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ میں کسی اور قوم کو لے آؤں گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نکمے نکٹو نہیں ہوں گے جیسے تم جو ہے نا کر رہے ہو. اس لیے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہلکا سمجھ رہے ہوتے، لائٹ لیتے ہیں. اللہ کی طرف سے بھی پھر پروگرام لائٹ ہی ہے، ہلکا ہے. اس لیے بدھ کے دن ساتھی کو دیکھو بھائی جو نا اتنا بڑا عمل ہے گشت کا، وہ چھوٹا سا تقاضا ہے، اس کی وجہ سے گشت چھوڑ دیا. اب دیکھ لو پورا ہفتہ گزر گئے جو قرآن نہیں پڑھا، پوچھ لو جی اعمال میں کوئی دل لگی نہیں ہے. تو اس جو ہے نا بے رغبتی تو شریعت میں ہلاکت ہے، کہ بندہ جو ہے نا ایسے جیسے مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم تو ہر لمحے اللہ کے محتاج ہیں. اور ہم نے دیکھو
ہمارا اللہ کے بغیر کوئی کام چلتا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کا تو ہمارے بغیر سارے کام چل رہے ہیں۔ نہ کبھی کسی کے کانے میں کوئی دیر ہو گئی ہے، نہ کسی کی عزت میں کوئی جو نا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے تو سارے کام چل رہے ہیں، مسئلہ ہمارا ہے، ہمارا اللہ کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو جس چیز کو مقدم رکھے گا، قربانی دے گا، اللہ اس کے اوپر کھول دیں گے وہ چیز۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں نا، اب ہمارے کچھ دوست ہیں، انہوں نے اپنے کاروبار کو کاروبار بنایا نا، تو اللہ نے کاروبار کے جو نا چھوٹے چھوٹے جزیات اوپر کھول دیے۔ اب دین کو بوجھ سمجھ رہے، بار سمجھ رہے، بس کیا کرے۔ بعض اوقات تو ایسے پوزیشن ہوتے، اللہ معاف کرے، جیسے جو ہے نا کوئی زبردستی ہے۔ اس لیے اب 4 مہینے لگا کے بھی بیچارے کی جو نا کوئی اصلاح نہیں ہوئی، تربیت نہیں ہوئی۔ سال لگا کے بھی آیا ہے، کوئی مدرسے سے فارغ ہوا، استاد جی ذرا برابر بھی اللہ سے کوئی تعلق نہ بنا۔ خانقاہ میں 40 دن گزار لے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اثر بھی نہیں ہوا ذرا برابر۔ تو ہمیں تو اللہ پاک کے دین کی جو ہے نا زبردست شوق ہونا چاہیے، جو ہے نا بندے کو بے چینی ہو عمل کے لیے، تب جا کے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی۔ اگر ہمارے جیسے ہوں کہ بس جناب اب کیا کرے، جانا ہی پڑتا ہے، پھر فائدہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے یہ طالبات کو صبح بھی کہتے ہیں، لالے میں سوداگر دے زی و راضی، فائدہ ہوتا نہیں ہے پھر۔ وہ ہمارے حضرت پیر اسلم صاحب فرماتے ہیں کہ جنونی محبت اللہ سے ہوگی تب ہمارے کام بنیں گے، اور جب قانونی محبت ہیں وہ اللہ بازارے گم چه د کار اوزګارې غم، جیسے خو بد الله دین نه لسینې سره غم چې د خپل کارونه خو اوزګار فارغ شم کنه، اوزګار شم. الله مو صحیح ده، تا ته ضرورت نشته موږ ستا په دین څه کوو. زموږ جناب په جهانونو کې اسمانونو کې فرشتے عبادت کوي، ستا عبادت بسی. ہمارے سجدے کو اللہ نے کیا کرنا ہے، ہمارے عبادت کو اللہ نے کیا کرنا ہے، محتاج تو ہم ہیں. ہم رائن سے جب فارغ ہو رہے تھے تو آخری سب بزرگوں نے جو ہے نا مذاکرے کیے کہ آگے کیا کرنا ہے، کیسے کام چلانا ہے، کیسے چلنا ہے. تو حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جمشید صاحب اور مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب مشائخ نے آخر میں جو ہے نا وہ عبید اللہ خورشید صاحب نے مذاکرہ کیا. تو اس میں انہوں نے فرمایا، یہی حدیث پاک کا تذکرہ کیا کہ من تقدم تقدمہ اللہ ومن تاخر تاخرہ اللہ. جو اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا اللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. دیکھو ایک بندہ مسجد میں جا رہا ہے نا، گھر سے وضو کر کے جا رہا ہے، اس نے گھر میں وضو کیا، اب بے چینی ہے اس کو کہ بھائی میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے، اب بس اذان ہو جائے میں مسجد پہنچوں. تو یہ اس بے چینی میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اب یہ گھر سے وضو بنا کے جا رہے، ہر قدم پہ نیکیاں مل رہی ہے. احرام باندھ کے جیسے حج عمرے کے لیے جا رہے، پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے. حدیث پاک میں کیا ہے کہ اگر پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر معلوم ہو گیا تو بندہ لڑائی سے حاصل کرے. اور جناب اب نماز کے انتظار میں ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں. اس کو ایسے ہی اجر مل رہا ہے جیسے اب نماز میں ہے. یہ کیوں کہ بھئی یہ اہتمام، ایک تو بندہ ویسے بھی نماز پڑھتا ہے، ایک اہتمام ہو، بے چینی ہو کہ بھئی اب جو ہے نا اذان ہو جائے میں اللہ کے گھر چلا جاؤں، بس بیٹھا رہوں اللہ کے سامنے. اور ایک بندہ، اس لیے قرآن میں کیا فرمایا 5 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی شراب پی کے مسجد آئے گا، بلکہ اب بیچارہ دکان میں مصروف ہیں. مثال یہ جو ہے نا کوئی ٹیلر ہیں، وہ اپنے کام میں مشین میں مصروف ہیں، اب اٹھ کے فوراً جا کے ادھر وضو بنایا، ادھر جماعت میں نماز پڑھی اس نے، تو اس کا بیچارے کا تو سارا سوچ نماز میں، وہ دکان والے. ایک بندہ گاڑی چلا کے گاڑی اس نے روک لی اور فوراً نماز پڑھ لی، تو وہ بیچارہ تو بھائی نماز میں بھی گاڑی چلائے گا. یہ نشہ ہے. ایک بندہ پیسے گن رہا ہے اور پیسے گنتے گنتے نماز میں چلا گیا، اب نماز میں بھی وہی گنتی آئے گی.
کہ کتنے میں نے گن لیے، کتنے باقی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ نشے کی حالت میں نہ ہو، یعنی کیا مانا کہ تم بالکل فریش ہو کے میری طرف آؤ تاکہ تم رکوع میں جاؤ۔ سبحان ربی العظیم، میرا اللہ سب سے بڑے ہیں، پاک ہیں میرے رب جو عظمتوں والے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بہت بلند و بالا ہے۔ اور شروع سے سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اللہ تعریفیں تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑا برکت والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قدرت میں ہے بادشاہت۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، پاک ہے برکت والا ہے وہ اللہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج بنائے۔ تو ایسے جو ہے نا، اس کو بندہ پھر وہاں جا کے وتعالی جدک، اللہ تیری بزرگی بہت اوپر ہیں، بلند ہیں۔ ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا تو کوئی معبود برحق نہیں۔ اب یہ نماز میں بس کڑا ہے استاد، یہ پڑھ رہا ہے، سوچ رہا ہے اس کی نماز، پھر اس کو جو نا حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ جو نا بندہ نماز پڑھے گا تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں جتنے گناہ معاف ہوں گے وہ ایسی نماز ہوگی۔ تصور ہی کریں جی، جس کی نماز ایسی ہو تب۔ اور وہ بیچارہ دکان میں ہیں، کئی ساتھی ہم نے ملاقات تو تبلیغ کی برکت سے بہت سارے ساتھیوں سے ہوتی رہتی، تو جی چونکہ ہم نے تو دن میں 500 روپے لینے ہیں، اب 1 گھنٹہ نماز کے لیے نکال لیں گے، 5 منٹ نماز میں لگائیں گے، 5 منٹ کم 1 گھنٹہ مسجد میں سوتے رہیں گے، تو اس کو کیا برکت ملے گی؟ بندہ مسجد میں جائے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو۔ تو مجدد الفسانی صاحب کا قول پڑھ رہا تھا کہ جو انفرادی نماز میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں کہ اس کی نماز کیسے اللہ قبول کریں گے؟ اس کی تو کوئی اللہ سے محبت نہیں ہے، یہ تو بوجھ سر سے اتار رہا ہے۔ اور جو بوجھ سمجھ لے گا اس کو کیا ملے گا؟ بھائی میں تو بندگی کرنے آیا ہوں، بندہ ہوں، اللہ تیرے سامنے سر بسجود ہو رہا ہوں، بندہ ہوں، اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، اپنی غلامی بتانے آ رہا ہوں، اللہ میرا تیرے بغیر کام نہیں چل رہا۔ تو ایسے جو ہے نا جس عمل کے لیے بھی بے چینی ہوگی، دیکھو ایک بھائی ہوتا ہے نا، ایک والد ہوتا ہے، تو والد صاحب گھر سے صبح جب نکلتے ہیں نا تو کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ وہ گھر میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ 5 چھوٹے بچے ہیں، ایک میری اہلیہ ہے، اور اب میں جا رہا ہوں کہ بھائی ان کے لیے کچھ کما کے لاؤں۔ اللہ کی شان ہے، جب وہ گھر سے یہی سوچ فکر لے کے چلتا ہے، اللہ اس کے مطابق فیصلے فرما دیتے، اللہ اتنا ہی رزق دے دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ جا رہا ہوتا ہے، اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ مجھے تو 10 روپے لینے، اللہ اس کے لیے 10 روپے کا بندوبست کرتے۔ دوسرا یونیورسٹی جا رہا ہوتا ہے، اس نے سوچا ہے کہ بھائی مجھے تو 50 روپے ملنے ہیں، فکر یہی ہے تو وہی 50 ملنے ہیں۔ اور ابو نے یہ ارادہ کیا ہوتا ہے، رات سے فکر مند ہے، صبح چابیاں سرہانے رکھا ہوا ہے، بھائی میں نے تو دکان کھولنی ہے، میں نے تو جو ہے نا دفتر جانا ہے، بھائی لیٹ نہ ہو جائے، اور الارم بھی لگائے، گھر والوں سے بھی کہا ہے مجھے 8 بجے جگانا، یہ نہ ہو لیٹ نہ ہو۔ تو پھر اللہ جل اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلہ فرما دیتے۔ اب سب گھر والوں کے جو نا اس نے نیت کی، اللہ سب کے مطابق رزق دے رہے۔ تو اب ہم جو نا جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، اب تبلیغ والے اعمال لے لو، ہم اس میں بھی ایسے ٹوٹے پجے جو ہے نا اضطراری کیفیت نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، بے چینی۔ اب عمل کے لیے بندہ بے چین رہتا ہے نا تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے تجلیات ایسے آتے ہیں، یک دم دل دماغ بدلتا ہے۔ کسی زمانے میں ہم محلہ سربنان میں گشت کیا کرتے تھے، تو وہاں ایک مرتبہ ہمارے حضرت جو ہے نا اور پیر اسلم صاحب تشریف لائے تھے، تو وہ ہم گشت میں جا رہے تھے، تو لاہوری میں ہم گشت کر رہے تھے، تو ایسے جیسے جناب پولیس جو پکڑ کے لے جاتی ہے نا، ایسے ہی ہم جا رہے تھے۔ تو بعد میں حضرت نے کہا ادھر آؤ،
کہہ رہے تم لوگ جس طرح گشت میں جا رہے ہو نا، اس گشت سے تمہیں بھی ہدایت نہیں ملنی۔ کہہ رہے بھائی دکان جب صبح دیکھ لو لوگ ڈیوٹیوں پہ کیسے جا رہے ہوتے، ہر ایک بندہ دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیٹ نہ ہو جائے، جلدی پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے بے چینی کے ساتھ اضطراری حالت ہو، بے چینی ہو، بگش میں جا رہے بے چینی ہو، یا اللہ بس کیسے جو نا یہ لوگ دیندار بنے، تب کام بنے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں جو نا یہ نصیب کرے، اور اللہ احساس دلائے۔ حضرت مولانا یار صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ اصل دین کیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارا دین، تو انہوں نے فرمایا اصل دین احساس ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ احساس۔ اب والدین حیات ہیں اور بندہ ان کی خدمت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس بیچارے کی کیسی مغفرت ہوگی؟ اس کو حلال حرام کا احساس ہی نہیں ہے، اس کو اپنی بہن پرائی بہن کا احساس ہی نہیں ہے۔ معاشرے میں جو ہے نا جدھر دیکھنا چاہ رہا ہے بس دیکھ رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے۔ تو اصل دین احساس ہے، بندے کو احساس ہو، پریشانی ہو اندر۔ بندے کو جیسے پیشاب آتا ہے نا تو پریشانی ہو جاتی ہیں، اب کیسے میں جو نا اپنی یہ ضرورت تکلیف دور کروں اپنے سے، اس سے بڑھ کے اللہ پاک کی دین کی ہمیں پریشانی ہو، کڑن ہو۔ مجلس ذکر کے لیے ہو تو صبح سے یا اللہ کب میں جاؤں، یہاں ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں تو آپ ملے ہمیں، بس جہاں آنے سے اور کیا ہمارا مقصد ہے؟ آپ لوگوں کو یہاں بلانا یا ادھر بیٹھنا، جو بیٹھنے والے وہ تو زیادہ محتاج ہے۔ میں ساتھیوں کو فون بھی کرتا ہوں، میسیج بھی کرتا ہوں کہ بھئی اس بات کا میں ذمہ دار ہوں، میرے ذمہ کام ہے، آپ ساتھی کرے نہ کرے میرے ذمہ تو کام ہے۔ ہم یہاں 2 بندے بیٹھے تھے، مجلس ذکر ہم نے کیے، ہم نے اس کا احساس، یعنی یہ ہمیں احساس ہے کہ بھئی ہم نے مجلس ذکر کرنا ہے، چاہے یہ 2 بچے ہم نے کرنا ہے، کام چلانے، بھئی ختم خواجگان ہو جائے، تھوڑی بات ہو جائے، رجوع اللہ ہو جائے، عمل پورا، عمل کے اندر خلل نہ ہے۔ تو اگر مجلس ذکر کے لیے ہمارے ساتھی اس احساس سے آئیں گے نا کہ بھئی ہم نے یا اللہ ہم نے تو تیرا نام ہی سیکھنا ہے، اللہ تیرے بغیر ہمارے کام نہیں چلنے، سارے کام باقی ہو جائیں گے لیکن اللہ ہم تیرے بغیر ادھورے ہیں، میرے دیکھ لو مجلس ذکر میں بھی مزہ آئے گا، یہاں بھی آ رہے کہ بھئی اب کیا کرے۔ تو اس لیے بھئی ہر عمل کا احساس ہو، پھر اللہ جل جلالہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سوچا تھا کہ جو ہے نا میں وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں جن کا مزار ہے، جو لوگ جن کو نام دیتے ہیں داتا گنج بخش، داتا گنج بخش تو ہم اللہ جل جلالہ کو کہتے ہیں جو اللہ داتا ہے اور اللہ کے پاس خزانے ہیں، بخشش وہی کرتا ہے۔ ان کا نام علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو ان کا ایک کتاب ہے کشف المحجوب، وہ ایک ہفتے سے تقریباً وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو نا ہمیں اپنے یہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے کیا کردار ہیں، انہوں نے کیسے کام کیے۔ تو وہ کتاب، ایک اور کتاب ہیں وہ دیکھ رہا تھا کئی دنوں سے، تذکرۃ الاولیاء، فرید الدین عطار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس میں عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم، کہ غور سے سنو، یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ لیکن اللہ کے دوست کون ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پھر سے عبدالتہ و تدا فرق نہ کی گی چھ اللہ دوستان سوکھ دی، ولی چونکہ اللہ دوستان مخ کے اللہ ذکر کرے سنگ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے۔ تب ہم نے اگر دیکھنے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا دوست ہیں کہ نہیں ہیں، تو ہم قرآن کے روح سے اس کو دیکھیں گے کہ کتنا ایمان والا ہے اور کتنے تقوی والا ہے۔
جب یہ دو صفات پائے جائیں تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پھر فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں خوشخبری ہیں جو میرے دوست ہیں۔ کون سی خوشخبری ہیں؟ کہ دنیا میں بھی ان کو بادشاہت والی زندگی دوں گا، آخرت میں بھی۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے فرمایا میں نے جو کہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ بات ایسے ہی پکی ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ پچھلے زندگی کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، اگلے کے لیے کوئی غم ہی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ جل نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے محبین میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے کہ ہم بھی اللہ کے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان میں ہمارا نام ہو جائے، یا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے ہمیں محبت ہو جائے، تب بھی ہمارا کام بن جائے گا۔ تاسو اورئ کنه جی یا خو چې زمونږ څه شو د الله سره محبت کوونکي شو، یو یا چې کم خلک د الله سره محبت کوي هغوی سره زمونږ محبت شي، بس کار به جوړ شي۔ اوس یو سړی کله دې ته د خپل هم د الله محبت نه نصیب، او چې کومو خلکو د الله سره محبت دی د هغې سره محبت نه، کار دې ځي کې خرابي۔ نو الله دې یا مونږ په محبینو کې شمار کړي، یا چې کوم محبین دی دا غی سم دے خدا پاک محبت نصیب کی۔ ولی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا، آپ نے دعا کیا مانگی؟ اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ یا تو مجھے اپنا محب بنا دے کہ میں تیرے سے محبت کروں، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ وحب من یحبک، اللہ جو تیرے سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی نصیب کر دے۔ تو اس لیے یہ اولیاء اللہ ہیں کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ ان میں سے ایک حضرت کشف المحجوب میں لکھا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت پائے کے بزرگ تھے۔ ان کا نام صوبان تھا، تھا کے ساتھ ان کا نام کیا تھا؟ صوبان تھا۔ سوری کنے جی جمع خبر کو پوئی گئی انشاءاللہ۔ تو مصر کے رہنے والے لوگوں کو ان کی مرتبے کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ولی ہیں۔ اور آپ کے موت تک، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے موت تک یہ مصر میں رہتے تھے، لوگوں کو ان کے بارے میں کوئی علم نہ ہوا کہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جو دو باتیں اختیار کرے اس کا کام بن جائے گا، ایک تقوی کی زندگی، ایک عام زندگی۔ تقوی اختیار کرے، عام زندگی یعنی خاص نہ کرے اپنے آپ کو، خاص کرے گا پریشانیاں بڑھے گی۔ عام زندگی اختیار کرے، جدھر عام لوگ بیٹھتے ہیں وہیں بیٹھے، جدھر عام لوگ سوتے وہی سوئے، جدھر عام لوگ کھاتے وہی کھائیں۔ ورنہ جی مالو کو خاص زیرہ کی، پھر خاص والا اس سے خاص اعمال کا مطالبہ بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو جو ہے نا لوگ ان سے مرتے دم تک، ان کے انتقال تک مصر کے رہنے والوں کو پتہ نہیں چلے یہ اتنے صاحب حال آدمی ہیں۔ جس رات آپ کا انتقال ہوا تو 70 لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ دنیا سے رخصت ہو کے آ رہے، میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ اتنے بڑے ولی تھے کہ اسی رات 70 لوگوں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ نے کیا فرمایا کہ بھئی اللہ کا ایک دوست آ رہا ہے اور میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ تسمر لوے خبر ہے۔ پھر جب انتقال ہوا تو کہہ رہے پیشانی پر لکھا ہوا تھا ان کا، ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست تھا، مات فی حب اللہ، اور یہ اللہ کی محبت میں ان کو موت آئی۔ اور پھر کہا ھذا قتیل اللہ، یہ جو ہے نا شہید ہیں، یہ اللہ کا شہید ہیں۔ تو ایسے جو نا پھر لکھا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو چونکہ معاشرے میں لوگ بہت ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو تو کسی کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اس لیے اس سے بدگمان بھی رہتے ہیں اور بدظن بھی رہتے ہیں، ان کی غیبتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں پڑا ہوتا ہے، وہ ایسے کہہ رہے جی پڑھڑا میں خن لے گی،
جیسے مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ اللہ کا پوچھو کوئی گناہ خطا ہے اس کی؟ کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کچھ لوگوں کو ویسے ان کو جناب اب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم جو جمعیت کے ہمارے بڑے بزرگ ہیں، اب ہمارے پاکستان، ہندوستان، عرب، عجم سارے اس کے اوپر متفق ہیں، ہمارے مشائخ سارے اعتماد کر رہے ہیں۔ ہم کون ہیں کہ ہم اپنی رائے کریں کہ رائے دے کے اچھا ہے برا ہے؟ ہم کون ہیں؟ اتنے علماء، 16 لاکھ علماء، پچھلے دنوں ایک دوست آئے انہوں نے کہا 16 لاکھ علماء پاکستان میں ان کے جو نا جھنڈے کے نیچے جا رہے ہیں۔ 16 لاکھ علماء، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایک عالم نعوذ باللہ پاگل ہو سکتا ہے، 2 3 4 5 16 لاکھ علماء۔ پھر انہوں نے کہا دنیا میں 62 ممالک ہیں کہ 64 ممالک ان کی بات کو لبیک کہتے ہیں، اگر یہ کوئی اشارہ کرے تو، اور اتنے ممالک میں ان کے لوگ بھی ہیں۔ تو ایسے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لوگوں کو ویسے ان سے جو نا کچھ لوگوں کو بس ایسے بدگمانیاں تھی، اور ایسے ان کے اوپر جو ہے نا حسن ظن نہیں تھا۔ تو جب جنازہ اٹھایا گیا تو کہہ رہے پرندے آئے اور ان کے جنازے کے اوپر ایک بڑا لشکر پرندوں کا آیا اور ایسے جو ہے نا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اب جنہوں نے ظلم کیے تھے، بدگمانیاں کی تھی، وہ اپنے کیے ہوئے پہ پشیمان تھے۔ کہہ رہے جب ان کا جنازہ رکھا گیا قبر کے جو ہے نا اتارنے کے لیے، تو ان لوگوں نے اسی وقت ان سے معافی مانگی کہ ذوالنون مصری ہمیں معاف کرنا، ہم نے تیرے اوپر ظلم بھی بہت کیے اور تیرے ساتھ بڑی دشمنی، اندر کی دشمنی ہم نے پالی تھی، معاف کرنا ہمیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ ایک امام صاحب ہیں 4 ائمہ میں سے، ایک امام ہیں، انہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ بھئی ہمارے جنازے آپ کو بتائیں گے کہ ہماری حقانیت اس بات پہ آپ کو جو ہے نا بتائے گی جب ہمارے جنازے اٹھیں گے۔ تو اس وقت وہ جو امام فوت ہوئے کتنے لاکھوں کا مجمع ان کے جنازے میں تھا۔ تو ایسے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی جو ہے نا اپنی محبت، اپنی دوستی نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اہل بیت میں سے ہیں، پاکیزہ لوگوں میں سے ہیں یہ، اور بہت بڑے آدمی تھے، خیر القرون میں بھی تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پھر سے اس مراقبہ کو خواں، وہ کیا فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ 3 زمانے بہترین زمانے ہیں۔ تو جعفر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہترین زمانے میں تھے۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں، جب تک آپ ان میں ہیں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ يَسْتَغْفِرُونَ، اور تب بھی عذاب نہیں دیں گے جب یہ استغفار کریں گے۔ تو یہ خیر القرون میں ہیں جعفر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ خلیفہ منصور نے ایک رات اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جعفر صادق کو میرے سامنے لے آؤ تاکہ ان کو قتل کر دے۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، چونکہ جیسے ہمارے زمانے میں دیکھو، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اب آئے دن کوئی نہ کوئی عالم شہید ہوتا ہے، کتنے بڑے بڑے علماء چلے گئے۔ اب جن کا پچھلے دنوں یہ انتقال ہوا، 2 دن پہلے جو ہے نا کیا، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسلک کے اعتبار سے اپنی بات تھی، لیکن ختم نبوت کے اوپر مرے میٹھے تھے بس۔ اس لائن میں 100% ووٹ ہمارا ان کے ساتھ تھا کہ ہمارے محبوب کے پروانے تھے، بے چین تھے، اور جناب کسی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، چاہے وزیر ہیں، مشیر ہیں، چاہے صدر ہے، اور جناب چاہے فوجی ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے کہ بھئی ہم تو بس حضور کے پروانے ہیں، ختم نبوت کے سلسلے میں بارے میں کوئی بات نہیں برداشت کر سکتے۔ اور
ناموس رسالت کے بارے میں کوئی بھی بات کرے گا تو ایسے جو ہے نا، تو آپ پچھلے دنوں کراچی میں کتنے علماء شہید ہو گئے مسلسل، تو ایسے پچھلے زمانے میں بھی جو ہے نا، جو بادشاہ تھے، وزیر تھے، ان کو بھی جو ہے نا علماء سے، چونکہ علماء تو اب حقانیت بیان کریں گے۔ اب پچھلے زمانے میں دیکھو مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر حملہ ہوا، کتنے بڑے بڑے علماء پاکستان میں جو ہے نا کراچی کے بڑے بڑے علماء شہید کیے گئے۔ حضرت مولانا سنجان شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ثانی کدھر ملے گا؟ اب بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا۔ تو ایسے اس زمانے میں تو خلیفہ منصور تھا، تو اس نے کہا اس جعفر صادق کو بھی لے آؤ، چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے اس معاشرے میں کہ جب آپ 100% دین کے اوپر چلیں گے تو آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جائے گی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اب یقین کرو اگر آپ کبھی حکومت کے خلاف بات کریں گے نا تو دوسرے دن آپ کو اٹھا لیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن آپ حضور کے خلاف کتنے لوگ بول رہے ہیں؟ اب یہ حکومت وقت کے جو ہے نا بس میں ہیں کہ ان سب کو قید کرے، قتل کرے، ان کو گولیاں مار دے۔ بھائی محبوب کے شان میں برا بلا کہہ رہے، آپ ان کو جو ہے نا ساتھ دے رہے، 5 سال تک ان کے جو ہے نا کیس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں بھی خلیفہ منصور نے کہا کہ یہ جو جعفر صادق کو لے آؤ، میرے روبرو پیش کرو۔ تو وزیر نے کہا کہ حضرت یہ جو جعفر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دنیا کو خیرآباد کہا ہے، تو اولیاء اللہ ہیں، اور ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، آپ سے کچھ مانگا نہیں، آپ کو کچھ کہا نہیں، تو اب کیوں قتل کروا رہے اس کو؟ تو خلیفہ وقت تھا، وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا حکم کی تعمیل کرو، ورنہ اگر تم جو ہے نا یہ جعفر صادق کو پیش نہیں کرنا ہے تو تم پیش ہو جاؤ، میں تیرا سر قلم کر دیتا ہوں۔ وہ تو وزیر تھا، وہ فوراً گیا اور جعفر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا ہے کہ جو ہے نا بادشاہ نے بلائے، خلیفہ نے بلائے۔ تو منصور نے کہا کہ بھائی جب میں آپ سے اپنے سر سے، جب بھی یہ جعفر صادق صاحب پیش ہو جائے اور میں اپنے سر سے تاج اتار دوں، فوراً اس کو ان کا سر قلم کر دینا۔ جب بھی میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو فوراً تم لوگ قتل کر دینا، ان کا سر قلم کر دینا۔ تو جو ہی جعفر صادق صاحب تشریف لائے، ان کو پیش کیا گیا، تو خلیفہ منصور فوراً کھڑے ہوئے، بنسبت اس کی کہ آپ ان کو مارتے، وہ کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اب وزیر دیکھ رہے ہیں بھائی اب کچھ دیر پہلے اتنا چیخ رہا ہے، اب جب حضرت کو پیش کیا گیا اب تو کھڑا ہوا ہے۔ تو کہا کہ جی آپ ہمیں آرڈر کرے، اب جو ہے نا جعفر صادق صاحب سے کہا ہے، تو انہوں نے کہا آرڈر یہ ہے کہ بھائی دیکھو مجھے آئندہ آپ نہ بلایا کرو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ادھر آیا کروں، میرے اپنے اعمال کا وقت ہوتا ہے، بس یہی آرڈر ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے جی بالکل نہیں بلائیں گے آئندہ۔ اور جب وہ بیٹھ گئے تو کہہ رہے میرے تو بھائی عبادت اور ریاضت میں کمی آتی ہے، تو مجھے بلا رہے، یہاں شاہی محل میں کیا کروں گا؟ تو کہا کہ منصور جو ہے نا یک دم پریشان ہو گئے، کہا کہ 3 نمازوں میں بے ہوشی رہی، یا 3 دن بے ہوشی رہی ان کو، 3 نمازوں میں یا 3 دن بے ہوشی رہی۔ تو جب کسی وقت ہوش میں آئے تو سر قلم ذرا نے پوچھے کہ میں تاج سر سے اتاروں گا تو تم لوگ ان کا سر قلم کر دینا، اب تو ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو۔ پھر کہا کہ جب وہ تشریف لائے تو کہ ان کے ساتھ ان کے کندھوں کے پیچھے ایک بڑا اژدہا تھا، اور اس کے جبڑے اتنے بڑے تھے کہ میرا پورا محل اپنے جبڑوں میں پکڑ سکتا تھا، اور وہ بزبان حال مجھ سے کہہ رہا تھا اگر تو نے ذرا برابر بھی گستاخی کی تو پورے محل کو میں اپنے جبڑوں میں لے لوں گا۔ تو کہہ رہے میں نے جب اژدہا کو دیکھا تو میرے سے
نہ ہو سکے، اس لیے مجھے 3 نمازوں میں یا 3 دن بے ہوشی رہی۔ تو پھر انہوں نے اسی مجلس میں پھر حضرت سے معافی بھی مانگی تھی۔ تو یہ ہیں اولیاء اللہ کہ اللہ جل، ایک اور بزرگ کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو بادشاہ نے تو شروع میں بڑے جذبات دکھائے، بعد میں ان کو معاف کیے۔ تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہہ رہے 2 شیر، 2 کندھوں کے اوپر 2 شیر نظر آ رہے تھے اور بار بار میری طرف منہ کھول کے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ تو کچھ حرکت کرے گا تو ہم تیری طرف آئیں گے، اب اس لیے میں نے معاف کیا، کیا کرتا میں۔ تو اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی صحبت بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل فرمائے۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ، ہوا ہے کہ نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ غور سے سنو، اللہ کے دوستوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ شاہ زیب چلتے ہیں سے کہی استاد سے کلاڑو صحیح۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ کیا ہیں؟ جو ایمان والے ہوں گے اور خدا پرست ہوں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہیں۔ تو ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ نجات عمل پہ موقوف ہے، نسب پہ نہیں ہے۔ نجات عمل پہ موقوف ہے، تو خبر ہمارے پوئی گئی کنا نجات شکل ملاوی گی کنا بچ کے دل سڑی تخلاصی ملاوی گی اگا پا عمل دا پا نسب و حسب نہ دا۔ اس لیے حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو 2 صحابہ قبر کی طرف گئے اور کہا کہ تدری من التی جینا بہا الیک، ایک قبر تمہیں معلوم ہے ہم جو ہستی لے کے آئے، حاجی بنت محمد، یہ تو حضور مبارک کی لاڈلی بیٹی ہیں، زوجۃ علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اہلیہ ہے، اور وہ ام الحسن والحسین، یہ تو حضرت حسنین کی والدہ ہے۔ تو کہہ رہے اچانک قبر سے ایک غیبی ندائی، ما انا بیت حسب ولا نسب، میں تو حسب نسب کا گھر نہیں ہوں، انما انا بیت، میں تو نیک، انما انا بیت عمل صالح، میں تو نیک عمل کا گھر ہوں۔ تو اسی طرح عمل پہ موقوف ہے، نسب پہ موقوف نہیں ہے نجات۔ حضرت داؤد طائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ایک مرتبہ یہ حضرت جعفر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ جی آپ اہل بیت ہیں اور آپ ہمیں کچھ نصیحت بھی کیجئے۔ اور انہوں نے کہا بھائی عمل میں لگو۔ دوبارہ انہوں نے کہا، حضرت داؤد طائی صاحب نے کہا جی اتنے بڑے آدمی ہوں، حضور کے اولاد میں سے آپ کوئی نصیحت کیجئے۔ تو حضرت جعفر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ سنو، یہ کہا حضرت داؤد طائی صاحب نے کہ جی آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نصیحت کرے، آپ جو ہے نا اہل بیت میں سے ہیں، پاک لوگوں میں سے ہیں۔ تو حضرت جعفر صادق صاحب نے پھر کہا کہ بھائی اب سنو، کیا فرمایا کہ بھائی مجھے یہی خوف لگا ہے کہ روز محشر کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جائے اور یہ ارشاد ہو جائے کہ میرے محبوب یہ آپ کے جو ہے نا اولاد میں سے تھا اور انہوں نے ہمیں ناراض کیے، کہ مجھے تو یہ خوف لگا ہوا ہے۔ دانش قیامت کی میں رو غوڑی اسو ہوئی کہ زمان محبوب اداستا پا اولاد کے اہل بیت کے عہدے من خفکڑی۔ تو حضرت داؤد طائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو بے چین ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب اہل بیت کا یہ حال ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں؟ تو کہہ رہے مرتے دم تک انہوں نے پھر کبھی لیانی کے کام نہیں کیے، پر لگے رہے اعمال میں۔ ایک اور بزرگ ہیں جن کا نام بھی ہم کئی مرتبہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تذکرۃ الاولیاء میں ان کے واقعات لکھے ہیں، حضرت فرید الدین عطار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ جو ہے نا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نصرانی تھے، انہوں نے اپنے مکتب میں، اپنے اسکول میں ان کو داخل کیا۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن تو گئے، لیکن شروع سے بچپن سے ان کے اوپر اسلام کا غلبہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی انہوں نے تو مجھے اپنے مکتب میں داخل کیا، وہاں جا کے کیا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تینوں میں تیسرا ہے، اللہ تینوں میں تیسرا ہے۔
یعنی درې خدایان دي. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے دن جب یہ سبق معلم نے بتایا کہ بھائی اللہ تین ہیں اور جو رب ہیں اللہ جل جلالہ وہ تیسرا ہے، تو وہ تو چھوٹا بچہ تھا لیکن ان کے اوپر اسلام کہ جو ہے نا دل میں اسلام کی محبت، اللہ رسول کا عشق چھایا ہوا تھا. تو اس نے استاد کو کہا هو اللہ احد، اور جس اللہ کے بارے میں کہہ رہے وہ ایک ہیں. تو استاد نے ایک دن تھوڑا سمجھایا، دوسرے تیسرے دن کہ بھائی یہ تو سمجھتا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے اور یہ جو ہے نا مجھے دلیلیں دے رہا ہے. ادھر والدین زور دیتے، ادھر استاد زور دیتا، بس وہ بھاگ گئے. بھائی یہ تو اب مشکل ہے. تو اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں پیش ہوئی. انہوں نے جو ہے نا کلمہ پڑھا ہے، اسلام کے متعلق جتنے احکامات تھے وہ سکھانے شروع کیے، پھر ان سے بیعت بھی کیے. تو والدین ایک مرتبہ پریشان ہو گئے کہ یار بچہ مسلمان ہوتا لیکن ہمارے پاس تو ہوتا نا، اب تو ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل گئے. چلو اگر اس نے نصرانی نہیں بننا تھا تو مسلمان ہوتا، لیکن اب تو ہمارے سامنے ہوتا، اب تو بچہ ہمارے ہاتھوں بھی نکل گئے. تو کچھ زمانے بعد اپنے گھر لوٹے تو والدین نے جب ان کے حالات دیکھے، اس لیے اگر ہم لوگ اعمال نہیں کریں گے نا تو گھر والوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ عمل کرو. یہ سڑک پہلے سگریٹس کیا بچوں تیوری سگریٹ مسکا، ایک بندہ خود نماز نہ پڑھے، بد نظری کرے، گناہ کرے، تو کیسے کہہ سکتے یہ نہ کرو. یہ تو تب بندہ کہہ سکتا ہے، ورنہ یہ اندر جو ہے نا مفتی نہیں یہ پھر اشارہ دیتا ہے لکھا خلق تو خبر ہے کہ اقبال عمل والے نہ کہ ورنہ بندہ بول بھی رہا ہوتا ہے اندر سے شرمندگی ہو رہی ہوتی کہ یار یہ میں بات کہہ رہا ہوں، میں خود اس کا جو ہے نا عامل نہیں ہوں. تو ایسے اگر ہم اپنے جو ہے نا یہ اب حالات ٹھیک کریں گے، شہریار کی طرح نہیں ہوں گے تو پھر کام ٹھیک رہے گا. یہ بندہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرتے گھر والوں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، پھر گھر والے چاہ رہے کہ ہاں یہ لین صحیح ہے، ورنہ والدین پھر چاہ رہے کہ بھائی یہ کہاں پھنس گئے. اس زمانے میں داڑھی رکھو، پگڑی باندھو تو پتہ سے چل پیوش ہوئی. یہ دمرا خستخ کار ہے کہ دوست پٹکے پسر کڑے پتہ فقیرانو لباس ہے کدھا ملنگانو لباس سے وہ بدا خبری والی کہیں. اصل کی ہمارا عمل بھی کوئی عمل نہیں ہے نا. اگر ہم راتوں کو تہجد پڑھے، صبح فجر جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر قرآن پڑھے، نگاہوں کی حفاظت ہو، ادب آداب ہو، ہمارے والدین کتنے خوش ہوں گے. لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی پتہ نہیں ہمارے بس شکر ہے اللہ پاک نے بڑی مہربانی، ہمارے بچے کو اللہ پاک نے کچھ بنایا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک عمل چھوڑ کے دوسرا، دوسرا چھوڑ کے تیسرا. ایک بندہ فجر نہ پڑھے، والدین کہیں گے پتہ نہیں کدھر جڑ رہا ہے، کون سے مدرسے میں پڑھ رہا ہے. اب تو ہم نے پابندی نہیں لگائی انشاءاللہ. اب میں نے آج سوچا تھا کہ ادھر مدرسے میں جو پڑھ رہے اگر یہ انہوں نے پڑھنے تو یہ پگڑی باندھ کے آئے، ورنہ بس نہ پڑھے، آگے کہیں اور پڑھے. یہاں بھی طالب علم میں پگڑی نہیں ہے، اسے روان دی تب غلط چرگان بجنگ گئی اسے حالات کیا روانی یو حال بالحال راو جرائش مدرسہ کیم چی عمل ازدنے کی بل کم زیادے بل زیشتہ دے امیر سے. تو اس لیے وہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو بزرگ تھے جن کی صحبت میں رہے وہ علی ابن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے بہت بڑے بزرگ تھے. تو ان کے مجلس میں رہے تو بہت اثر ہوا ہے ان کے اوپر. تو وہ جب گھر تشریف لائے تو والدین نے ان کا حال لے کے بھائی صبح ایک عمل، پھر دوسرا عمل، پھر تیسرا عمل، ادھر سے فارغ ہوئے یہاں لگے، ادھر سے فارغ یہاں لگے، بس عمل 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 عمل. والدین نے کہا بھائی اگر ہم یہ نصرانی ہوتا تو پتہ نہیں پھر اتوار کے اتوار کو عبادت کرتا. تو 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، پورے ہفتے عبادت میں لگا ہوا ہے. اتنے متاثر ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جس سے آپ نے سیکھے ہمیں بھی ان کے پاس لے جاؤ. تو بس وہ گھر والوں کو والدین کو لے گئے، پھر کرتے کرتے پورا قبیلہ ان کا مسلمان ہوا ایک بندے کی وجہ سے. اگر ہم لوگ خود عامل بنے تو پھر اس لیے حضرت صحابہ کرام نے یہ اتنے وہ شور و زور نہیں کہ انہوں نے کیا کہا پتہ ہے کہ ہمارے جیسے کونو مثلنا، ہمارے جیسے بنو. بس دا اوس مونږ چې څومره شور زور سره مدرسہ تبلیغ تصوف دسی شور زور نو هغه ٹائم پر راستے میں جا رہے پوچھے گئے بھائی قرآن کدھر ہے؟ کہہ رہے یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ ہمارا قرآن ہے.
کیونکہ الف سے لے کے والناس کے سین تک کے پورا قرآن کے مطابق ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت کا نور دے دیا، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگوں میں شمار ہو گئے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے دوستوں کے ساتھ، نن زمان زمانے کے در رباب منگی مجلس سنئی یا زمان محلہ کے انہوں پنزم اشپدہ بس مو خدا پاک قدس سے فضل کی چھے دا اجری چیزی کا اندہ پا مدرسو بدلے کی نقصان خبر عدالتے قبرم دے والتا واسا دمرا ڈول باجی بخدا تعالیٰ پا قہر کی طول ملوث تھی ولیکن شپیت خوبم کولیش جیسے بے حصہ قوم دے جی بیگا خمایل خدا پاک استا کلام دے مونگ چر تلاڑ شو چه چر تلاڑ شو سا خبیسام سم سری والله که چرتا پارام عبادت کولی ناستا کولی یعنی مونگ نا اولی دل غوڑو مونگ غورو دسی زمانہ دا چی گناہ بنے کیو گناہ بدنا کی تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بھی جا رہے تھے دوستوں کے ساتھ، تو وہ کچھ لوگ یہ رقص اور باجے میں مصروف تھے اس وقت بھی، کچھ زمانے کا اپنے آلات تھے یہ جو نا گانوں کے آلات تھے، یہ اس چیزوں کے جو نا کچھ اپنے آلات ہوں گے یعنی ذریعے گانا جو ڈانس ہے یہ جو بھی ہیں۔ تو دوستوں نے ان سے کہا کہ معروف کرخی آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے لیے کوئی بد دعا کرو، دیکھو ان کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی دیکھا تو اولیاء اللہ تو تھوڑی بد دعا دیں گے، وہ میرے پہلے جو شیخ تھے وہ حضرت جو ہے نا وہ تھے حضرت سید فیروز شاہ صاحب دامت برکاتہم، تو وہ کسی کو بد دعا دیتے، یہ بد دعا دیتے یا اللہ مدینی شریف کی ولا غٹا بنگلہ ور کی منگ تخلاص کی پاک مدینی شریف کی ولا زیور کے منگ دے دا اخلاص کی۔ تو حضرت معروف کرخی صاحب نے بھی بد دعا نہیں دی، معروف کرخی صاحب نے کہا یا اللہ جیسے یہاں خوش ہیں اللہ ان لوگوں کو وہاں بھی خوشی کر نصیب فرما دے۔ ایک بندے نے سنا تو اس نے کہا کہ جی اپنے دوستوں سے کہا تم تو اس میں مصروف ہو، یہ جو زمانے کا ولی جا رہا ہے اس نے کیا دعا دی؟ انہوں نے کیا دعا دی؟ کہہ رہے اللہ جیسے یہاں خوش ہیں وہاں بھی خوشی دے دے۔ تو سب نے کہا اچھا، انہوں نے کوئی بد دعا؟ کہہ رہے اچھا دعا دی ہیں۔ وہ سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، بس انہوں نے ایک توجہ لگا دی، نظر لگا دی، وہ سارے توبہ طائب ہو گئے اور پھر ان سے بیعت ہو گئے، اور پھر اللہ جی ان میں سے کئی لوگوں کو اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں شامل کر دیے۔ تو یہ جو ہے نا جتنے بھی نیک لوگ ہیں انہوں نے محنتیں کی ہیں، خواریاں کی ہیں۔ ان کے ایک واقعہ اور لکھا ہے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جو ہے نا شاید یہ فضل اعمال میں بھی ان کے تذکرہ حضرت نے لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ کے اندر کھجورے اٹھا رہے، تو کہہ رہے میں نے سلام کیا کہ حضرت یہ تو کیا کر رہے ہو، زمین سے کھجورے اٹھا رہے ہو؟ کہہ رہے ہاں کھجورے اٹھا رہا ہوں۔ کہہ رہے آج تو عید کا دن ہے، کیا کر رہے ہو کھجوروں کو؟ تو کہا جی وہ ایک یتیم بچہ وہاں کھڑے دیکھو وہ رو رہا ہے بیچارہ، اور اس کے پاس کوئی لباس نہیں ہے، اور ویسے میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے بے چینی ہو گئی ہے، تو میں نے کہا کہ میں کھجورے کچھ اٹھا لوں بازار میں بیچ کے اس کے لیے کوئی نیا لباس خرید لوں گا۔ تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے نا اور تو میرے پاس کوئی ہے نہیں، نیا لباس تھا نہیں کہ میں بچے کو دیتا، تو یہی ایک ذریعہ تھا میرے پاس کہ کھجورے اٹھا کے بیچ کے اس یتیم بچے کو لباس دوں۔ تو وہ کھجورے انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا سری سختی صاحب نے کہا کہ آپ کھجوروں کو چھوڑ دو، وہ میرے پاس پیسے ہیں، میں اس بچے کو لے جا کے بازار میں جو اچھا لباس ہے نیا لباس ہے وہ لے کے دے دوں گا، اور آپ یہ کھجورے اٹھانا چھوڑ دو۔ تو حضرت نے کہا جب آپ نے ذمہ دار لینی ہے تو پھر تو میں نے کھجوریں نہیں اٹھانی۔ تو بس حضرت نے صرف ان کو ایک نظر لگا دی اور دعا دی۔ تو سری سختی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ایک نظر جو کھجورے اٹھانے سے میں نے ان کو روک دیا، وہ جو ایک نظر انہوں نے لگا دی، ایک دعا دی، مرتے دم تک مجھے محسوس ہوتا رہا۔ تو یہ اولیاء اللہ تھے، انہوں نے زندگی اللہ کے دین کے اوپر لگائی تھی، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔
پھر سری سختی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر آئے تو انہوں نے عرض کی کہ معروف کرخی صاحب رحمۃ اللہ سے کہ حضرت میں دعائیں مانگتا ہوں کبھی قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. جیسے ہمارے زمانے میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی کوئی دعاگانے واڑو قبلی گی نا تو کہ سڑے حرام خوری حرام لباس ہوئی حرام پوشاک ہوئی حرام خوراک کی حرام ودکی دلی حرام پاسی دلی وہی دعاگانے شرط قبلی گی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو. پاک کھائے گا تو نیک عمل کی توفیق ملے گی، اوپر سے رحم ہوگا. چې سړی حرام خوري دنه حرام جمعېږي حرام چې جوړېږي د دې نه د نیک اعمالو توفیق غواړي د خپلو ګناهونو کې ملوث. تو وہ سری سختی صاحب نے عرض کی کہ حضرت میں کئی زمانے سے دعا مانگ رہا ہوں کوئی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے دیکھ کے کہا کہ بھائی جب بھی دعا مانگنی ہے تو ایسے مانگو، اے خدا بحق معروف کرخی میری فلاں ضرورت پوری کر دو. تو سری سختی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسئلہ ایسے آیا، میں بہت پریشان تھا تو مجھے معروف کرخی صاحب کی یہ بات یاد آ گئی. تو کہہ رہے میں نے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا اے خدا بحق معروف کرخی میرا یہ مسئلہ حل کر دو. تو سری سختی صاحب کہتے کئی ایسے میرے مسائل تھے، اس دعا کی برکت سے اللہ نے میری دعائیں قبول کرنا شروع کر دی کہ اے خدا بحق معروف کرخی میری دعائیں قبول فرمائے. ایک صحابی ہے نا انہوں نے بھی کیا کہا اے زبیر کے مولا ہماری دعائیں سن لینا. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے. تو ہم یہ ختم خواجگان شروع میں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان مشائخ کی بدولت اگر آپ نے ہم لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے تو ان کی بدولت ہمیں بھی دیکھ لو. انہوں نے یہ اعمال کیے، ان کی بدولت اللہ ہماری طرف بھی رحمت کی نگاہ لگانا. پھر سری سختی صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت معروف کرخی صاحب کا جو ہے نا مرض الوفات کا زمانہ تھا تو میں حاضر ہوا تو کہا کہ اے سری مجھے جو ہے نا کفن نہ دینا، اور جیسے میں ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑوں کے آیا ہوں ایسے مجھے دفن کرنا، کیونکہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میرے اوپر کوئی سفید کپڑا ڈال دیا جائے. وہ تو زندوں کو دے دیا جائے کہ انہوں نے کوئی نماز عمل کرنی ہے. یعنی ایسے خدا کا خوف ان کے اوپر غالب تھا. اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. پھر میں نے دیکھا ہے کہ سری سختی صاحب کے بھی کچھ حالات، چونکہ واقعات جگہ جگہ ان کا ذکر ہے تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے. سری سختی سو کو ماما ہو اور جو سوک جنید بغدادی سے ماما یا بکم. تو ان کی ایک دکان تھی سری سختی صاحب کی. تو دکان میں دکانداری کرتے رہتے تو دکان کے پیچھے انہوں نے ایک پردہ لٹکایا ہے. پھر سوچا ہے کہ بھائی یہ کاروبار تو پتہ نہیں کب چلے گا کب تک چلے گا، اب مجھے کچھ عمل بھی کرنا چاہیے. تو لکھا ہے ان کے بارے میں پردے کے پیچھے 1000 نفل پڑھنے کا معمول تھا ان کا. اب یہ دن میں پڑھنے والے تھے یا ہفتے میں پڑھنے والے تھے، لکھا ہے کہ 1000 نفر پڑھنے کا معمول تھا. ایسے دکاندار تھے. ہمارے دکانوں میں تو استاد جی اب تو خدا نے کچھ گزارا کر دیے. پہلے زمانے میں تو بس استاد جی دکان بہو آگے کے بعد موسیقی آلات بہو. شاہ زیب کیا کر رہے ہیں؟ مراقبہ کر رہے ہیں. آپ کو اب موقع دیتے ہیں ادھر بیٹھا کہ آپ کو مراقبہ کراتے ہیں آپ سے، اور تو یہاں نیند پوری کر رہے ہیں. دکان کے وقت پوری کرنا، سمجھ آ رہی بات؟ تو 1000 نفل پڑھنے کا معمول تھا. کچھ سڑے دورے ہفتہ کے ذر رکھا تھا کہ جیسے بڑی خبری تھی، بہت بڑی بات ہے. پھر کوہ لگام مصر میں کوئی علاقہ ہے، کوہ لگام. وہاں کے ایک آدمی آیا ان کو ملنے، تو یہ نفل میں مصروف تھے. تو وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا. انہوں نے کہا سجدہ ہوڑی اس پٹ پروگرام دی پتہ نہیں سلام بکلا آڑی. جب یہ فارغ ہوئے تو انہوں نے
کوئی جو ہے نا کانسی مانسی کی کہ جی میں آیا ہوں آپ مہربانی کریے یہ مختصر کرے. جب یہ ملے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ کوئی لگام کہ وہ فلاں بزرگ نے آپ کو سلام دیے اور ساتھ میں یہ بات سلام کے بعد یہ بات کہیے کہ مخلوق سے منقطع ہو کر عبادت کرنا مردوں کا کام ہے. مخلوق سے منقطع ہو کر عبادت کرنا سڑے عرص پری دی غر بانی کینی دا خود مڑو کار دے چپا قبرون کی پراتی دی ہوئی. وہ زندہ وہ ہیں جو مخلوق سے وابستہ رہ کر یاد الہی کرے. جو اندی خواہ دی ٹول معاملاتوں کے باوجود دی اللہ پاک ہے رہینا. اللہ دے منگتم دا کیفیت نصیب کی کہ بندہ ہر جگہ بھی ہو بس یہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو. پھر یہ سر سختی صاحب کہتے ہیں کہ 40 سال سے میرا نفس مجھے کہہ رہے کہ مجھے شہد کھلا دو. کتنے؟ 40 سال سے. شازیبی نو گنج اس منگ تا شازیبی و بلا لارا خوداری منگ اشنا غری که دیسا چیمس کو اس منگ دی پا بلا مسئلہ رواڑا ولو چه دیسی دی دوستانی نو زین باید تا خوراک خی. تو انہوں نے کہا 40 سال سے میرے نفس نے کیا کہا شہد مانگے میں نے پلائی نہیں ہے ان کو کھلائی نہیں ہے. پھر فرمایا یہ بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی یہ سننے کی بات ہے. ہر سری سختی صاحب کہہ رہے روزانہ شیشے میں دیکھا کرتے تھے بہت زیادہ شیشے میں دیکھنے والے تھے. تو ایک دن کسی نے کہا کہ حضرت یہ شیشے میں دیکھنے کا بڑا معمول ہے آپ کا. تو انہوں نے فرمایا ڈیلی گناہ کرتا ہوں اس لیے شیشے میں دیکھتا ہوں کہیں میرا چہرہ کالا تو نہیں ہوا. تو گناہوں کی وجہ سے کہیں میرا چہرہ کالا تو نہیں ہوا ایسے. اچھا ایک صفت اور بھی ان کے اندر تھی کہ جو بھی سلام کرتا تو یہ ایسے چہرہ خندہ پیشانی سے ان کو سلام کرتے یا جواب دیتے. تو کسی نے پوچھا کہ جی آپ جو بھی آپ سے ملتے تو ایسے آپ ملتے ہیں سنگ جزم تبلیغ والا ملاوی گی تب ایک لس کالو مرگرے دے اور کچر تنمی ازدکی و بے خو گرفتاری کی غریب بے کلونا پیدل بگر سے نمی ازدشی کرنا بس. تو وہ سری سختی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی سے سلام کرے کسی کو سلام کرے اور سلام کے ساتھ خندہ پیشانی بھی کرے تو کہہ رہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنے؟ جس میں 90 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ. شکر سلام کی وعلیکم وہ عام اور دو وعلیکم کا نا حضرات صاحب کرام. تو یہ تو قرآن کے جو نا یہ تو جنت والوں کا کام ہے. کہ سلام علیکم طیبتم جنت میں بھی ہوگا سلام علیکم سلام علیکم بس یہی سلامتی ہو تمہارے اوپر سلامتی ہو سلام علیکم. اور یہ اللہ پاک کیا جو ہے نا جنت میں فرمائیں گے سلام علیکم قیامت میں بھی فرمائیں گے سلام علیکم قولا من رب الرحیم رب الرحیم کی طرف سے سلامتی ہو تمہارے اوپر. تو سری سختی صاحب نے کیا فرمایا کہ جو سلام کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ آئے تو انشاءاللہ آئندہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. جو خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کرے یا سلام کا جواب دے خندہ پیشانی کے ساتھ. خندہ پیشانی سنگا دے لگاؤ کئی وہ کو لگ رہا ہے خدا بندگان لوگ خو کئی کرنا ہاں ماشاءاللہ. تو جو ہے نا جو ایسا بھی کرے اور سلام کرے تو کہہ رہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے 100 رحمتیں اترتی ہیں 90 رحمتیں خندہ پیشانی سے ملنے والے کو ملتی ہیں. تو اس لیے سری سختی صاحب نے کہا کہ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہیں اسی دن سے آج تک میں اس لیے کوئی سلام کرے تو میں جواب خندہ پیشانی کے ساتھ دیتا ہوں اور اگر مجھے سلام کرنے کا موقع ملے تو میں بھی خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کرتا ہوں تاکہ وہ جو اللہ کی طرف سے 100 رحمتیں 90 مجھے ملے 10 ان کو ملے. تو پھر اس کے بعد کس کس کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ خندہ پیشانی کے ساتھ. ہمارے حضرت نے واقعہ لکھا ہے مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے کہ ایک گھر ان قریب کہہ رہے وہ ٹوٹ جاتا
وہ کیا تھا کہ وہ کوئی نوجوان جس کی شادی ہوئی تھی وہ جب بھی گھر آتا تو بھائی اب کاروبار کی جگہ کی باتیں ہیں، وہاں کے مسائل ہیں، یہ وہاں تم پریشانی کرو۔ اب گھر میں آتا وہ بیوی بیچاری جو ہے نا دروازے پہ آتی، سلام کرتی، یہ کہتا وعلیکم۔ وہ بیچاری کوئی پیار محبت چاہتی، یہ آگے سے فرعون کی طرح، تو بیوی بیچاری پریشان ہوتی کہ یہ کیا الو ہے، اس کو تو اتنا بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ کا کوئی سلام۔ تو حضرت نے کہا وہ دونوں جدا ہونے والے تھے، تو حضرت نے فرمائیں کہ پھر مجھے انہوں نے رابطہ کیا کہ حضرت عن قریب ہمارا گھر ختم ہو رہا ہے، بس جدا ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو بلایا اور دونوں سے بات کی کہ بھئی آپ اگر وہاں اپنے کام میں پریشانی وہاں چھوڑ کے آیا کرو، اس بیوی بیچاری کا کیا گناہ ہے، اس میں کیا غلطی ہے کہ تو وہاں سے آ رہے سے فرعون بن گئے۔ بھئی آؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آج تو ہم نے یہ حدیث بھی سنی جو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے 90 رحمتیں، 100 میں سے 90 اس کو ملے گی، خوشی سے ملے بندہ۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے ان کو ترغیب دی، بات کی، میاں سے یہ کہا ہے کہ بھئی اب جب تم آؤ تو فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ بیگ رکھ کے فوراً او جی گلے ملو۔ میں نے تو سارا دن بس آپ یاد آتی رہی مجھے، سمجھ آ رہی بات؟ یہ اچھا اپنی بیوی سے ایسے اظہار کرنے یہ شرعی طور پہ جائز ہے، پردو خز ہوتا نا، نہ پرائے لڑکوں سے جو ہے نا اظہار محبت موٹا ہو رہی الکان ہوتا جی زما کو سوچی تو ٹول عورت رایا دے اپنی بیوی سے، اور شاذیب کی طرح نہ کہ بے نکاح عورت سے بس یہ سلام کرے، تو اپنی بیوی سے جس سے نکاح ہوا ہے اس سے یہ بندہ کر سکتا ہے، یہ شرعی طور پہ جائز ہے، یہ کرنا بھی چاہیے، ورنہ اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بندہ جو ہے نا، تو وہ حضرت نے کہا کہ وہ اس کو میں نے کہا بھئی اس مرتبہ جب آپ باہر سے آئیں سلام بھی کرے، ساتھ کچھ میٹھا بھی لے آئیں، اور جو ہی بیٹھ جائے تو بس آپ ایک ایسا میٹھا جو بھی ہیں گلاب جامن اٹھا کے اس کو منہ میں دے دو، بس بھائی وہ تو اس نے ایسے کی، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہیں، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا اس کا اپنا اجر ہے۔ او دا کم ودونه نه دي کړي دی غریبان پاوا کې ناز دي ته څه پتہ دا اس کا اپنا اجر ہے، یہ شرعی طور پہ مسائل ہے، یہ نہیں کوئی یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ویسے کیا، آپ بیوی کو یہ سمجھایا تھا کہ جب میاں آئیں تو فوراً آپ دروازے پہ جائے، اس سے بیگ لے لے، اس کے ہاتھ میں کوئی تیلا ہے وہ لے لے، سلام حال حوال پوچھو، کوئی تکیہ رکھو، کوئی پانی پلاؤ، جی کیا لے دن کیسے گزرا۔ اب وہ بیچارہ اندر آئے نہیں دی وہ لمخ سر اوپر چور کڑی جی دا سودا روڑا کنا سارم دسی تلے ہوئی، وہ بیچارہ کہہ رہے کہ اللہ کا ذوق مات میں آیا ہوں، تو کتنے بیوقوف عورت ہے یار، کوئی احساس ہی نہیں ہے تمہیں کہ جو نا میں اپنے کام سے اتنا تک آیا ہوں۔ تو بیوی کو بھی سمجھا دیا، اب بیوی نے اگلے دن یہ پوزیشن اختیار کی۔ اب یہ سنت میں کتنا مزہ ہے، تو جو ہی آیا میاں تو اس نے بیگ لے لیے اور پانی پلا دیے، تکیہ رکھ دیے کہ کیسے گزرا ہے، آفس میں کوئی پریشانی تو نہیں، چلو شکر ہے، پوچھا حال احوال، اور اس نے بھی سلام اچھے طریقے سے کیے، اور بس پھر تو مٹھائی کھلا دی اب جناب عباس۔ پھر وہ دونوں کچھ 2 مہینے بعد شاید حضرت نے کہا کہ کتنے زمانے بعد آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم ٹوٹنے والے تھے، بس آپ کی باتوں نے ہمیں جوڑ دیے، تو اور حضرت کی باتیں سنت کی باتیں تھی، تو اس لیے ہم سلام کے ساتھ خندہ پیشانی بھی کریں۔ بس اوقات یہاں جرگے بھی کرتے رہتے ہیں نا، ساتھی آتے ہیں آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، تو لوگوں کا حسن زن ہے کہ مدرسے، تو کبھی اٹھ کے یہ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں بھائی ملو، بھائی سے ایسے مل رہا ہوتے جیسے اب یہ تو ہندوستان کے، میں پاکستانی ہوں، اور یہ تو جو ہے نا کوئی مورتی کے سامنے مورتی پرست ہے، یعنی بت پرست ہے، اور میں تو خدا پرست ہوں۔ بھائی خندہ پیشانی سے سلام کرے، ملے انشاءاللہ، اس سے اندر کے، اس لیے حدیث پاک میں کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البادئ بالسلام بریء، یہ آپ نے پڑھا ہے یاد نہیں ہے، البادئ بالسلام بریء من الکبر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔
جو بھی سلام میں پہل کرے گا السلام علیکم ورحمۃ، بس جناب۔ اب یہ اولیاء کرام کا اس کے اوپر بھی بہت بات ہے کہ جناب یہ اتنے واقعات ہیں، کئی واقعات ایسے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے۔ پھر حضرت جنید بغدادی صاحب، یہ بھی اولیاء اللہ، آج ہمارا موضوع اس لیے اولیاء اللہ والا ہے نا کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں، دوست کون ہیں۔ اور قاری صاحب گھڑی کو بھی دیکھ رہے کہ لیٹ ہو رہے ہیں نن غمنگ تک گرفتار شوئے، تو وہ حضرت جنید بغدادی صاحب بھی ان اولیاء میں سے سید الطائفہ ان کو کہتے ہیں کہ ایک جماعت کا سردار، اولیاء اللہ کے جماعت کا سردار۔ تو وہ کسی نے خواب میں حضرت جنید بغدادی صاحب کو دیکھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ تو ایک شخص نے کوئی فتویٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ میں اس مسئلے میں کیا کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی جو ہے نا اسی سے فتویٰ لے لو۔ تو اس نے کہا کہ جب حضرت جنید بغدادی صاحب نے کہا کہ جی جب حضور خود تشریف فرما ہیں تو میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں؟ تو وہ بندہ جس نے فتویٰ لینا تو کوئی بات پوچھنی تھی، مسئلہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ جب محبوب خود تشریف فرما ہیں تو میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں؟ تو کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اپنی امت میں سے کسی امتی کے اوپر فخر ہوتا ہے، لیکن مجھے اپنی امت میں حضرت جنید بغدادی کے اوپر فخر ہے۔ سمجھ آ رہے کہ ہر نبی کو اپنی امت میں سے کسی امتی کے اوپر فخر ہوتا ہے، مجھے جنید بغدادی کے اوپر فخر ہے۔ تو اب جنید بغدادی 100% اتباع سنت والے تھے۔ پھر ان کا چونکہ واقعات ان کے بہت زیادہ ہے، وہ پتہ نہیں 200-400 صفحوں کی کتاب ہے، اس کے تو پتہ نہیں کتنے صفحے انہوں نے لکھے ہیں۔ جنید بغدادی نے تو بس ایک دو واقعات اٹھائے۔ جب ان کا آخری وقت تھا، سکرات الموت، موت کا وقت جب تھا ان کا، جنید بغدادی صاحب کا، تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ اللہ اللہ کرو۔ تو انہوں نے کہا بھائی پرے ہٹو، میں اللہ سے غافل اس حال میں بھی نہیں ہوں۔ سکرات الموت میں زن کا دن پہ حالت کی چاور تول چھ اللہ اللہ کنو سے وہ تو اللہ ماشا زنیم غافل اللہ نا ٹول جن ہوتا غفلت کی تیر کھڑے رہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ انگلیوں پر کچھ پڑھنا شروع کیا، تو جب اس انگلی پہ پہنچے تو ایسے انگلی اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بس روح نکل گئی اور انگلی ایسی رہ گئی۔ سمجھ آ رہی بات؟ پھر اسی وقت ان کا انتقال ہوا جنید بغدادی صاحب کا، تو ایسے آسمان کی طرف دیکھ ہی رہے تھے اور انتقال ہوا۔ تو غسل دینے والوں نے جو ہے نا غسل کے وقت پھر انہوں نے کہا کہ پانی آنکھوں میں پہنچا دے۔ وہ کوشش کچھ ایسے ہی کر رہے تھے کہ آنکھوں کے اندر ہی پانی کچھ پہنچا دے۔ تو کہہ رہے غیب سے ایک ندا آئی کہ ہمارے محبوب کی آنکھوں سے پانی دور رکھو، کیونکہ اس کی آنکھیں ہمارے ذکر کی لذت میں بند ہوئی ہیں، اس کی آنکھیں ہمارے ذکر کی لذت میں بند ہوئی ہیں، اور اب ہمارے دیدار کے بغیر اس کی آنکھیں نہیں کھلے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ذکر کرتے کرتے اب میرے پاس آیا ہے، میرا تذکرہ کرتے کرتے میرے پاس پہنچا ہے، اب تو اس کی آنکھیں آپ کھول رہے ہو، پانی ڈال رہے ہو، تو یہ نہ کرو، اس کی جب اب آنکھیں کھلیں گی تو میرے دیدار کے ساتھ اس کی آنکھیں کو، اس سے پہلے اس کی آنکھیں نہیں کھل سکتی۔ پھر کسی نے خواب میں دیکھا ہے جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ تو اتنے بڑے ولی تھے، سید الطائفہ تھے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ جل جلالہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ تو جنید بغدادی صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے مجھے معاف کیے،
محض مجھے اپنے فضل سے معاف کیے اور کہا کہ فرشتے آئے، انہوں نے میرے سے پوچھا مر رب کا، تیرا رب کون ہے قبر میں؟ تو کہا میں نے فرشتوں سے کہا کہ بھئی ازل میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو جنید بغدادی صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس وقت اللہ جل جلالہ کے سامنے میں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، کیونکہ میری روح بھی اس وقت تھی نا، ان روحوں میں ایک روح میری بھی تھی، اور میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ بے شک یا اللہ آپ ہمارے بلا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو کہہ رہے میں نے فرشتوں سے کہا کہ جب رب العالمین کے سامنے میں گواہی دے چکا ہوں، اب تم اللہ کے مخلوق ہو، بندے ہو، تو تمہارے سامنے میرے لیے رب بھی اللہ کہنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اخباروانی پوچھ، میں رب العالمین کے سامنے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ قالوا بلا آپ ہمارے رب ہیں، اب تم مخلوق کو تمہارے سامنے کہنا کون سا مشکل ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو کہہ رہے اسی پہ منکر نکیر نے جب یہ جواب سنا تو کہہ رہے وہ یہ کہتے ہوئے چل دے کہ ابھی تک ان پر محبت کے خمار کا اثر ہے، ان کو چھوڑ دو بس۔ کہ دیوانے وسند اللہ دا محبت اثر دے پری دے دی پخپل حال کی۔ پھر ایک اور آدمی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا جنید بغدادی صاحب کو، پوچھے کہ جی کیا معاملہ ہوا؟ تو ان کو کہا کہ بھائی اللہ جل جلالہ نے سارے اعمال آگے پیچھے کیے، کوئی عمل قبول نہیں کیے، لیکن الا رکعتین صلیتو بے وقت تہجد، میں تہجد کے اوقات میں جو 2 رکعت پڑھتا تھا وہ 2 رکعت مجھے کام آئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے۔ اس لیے راتیں لمبی ہیں، ہم لوگ تو ایسے غفلت والے ہیں کہ بھئی کچھ لوگ تو فجر بھی نہیں پڑھتے، آخری درجے ہیں، رات کو سوتے وقت بندہ 2 رکعت 4 رکعت، 2 4 کیا ہے من 2 4 سے دمرا موٹا ہی ہوں، 8 8 10 10 رکعت پڑھے، زیادہ پڑھے کم نہ پڑھے، سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ کہہ رہے 2 رکعت، اسی سے اللہ پاک جل جلالہ نے میری مدد فرمائی اور میری مغفرت فرما دی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے۔ حضرت شبلی صاحب ایک مرتبہ ان کے مزار پہ حاضر تھے، حضرت جنید بغدادی صاحب کا مزار تھا، تو وہاں حضرت شبلی صاحب حاضر تھے، وہ بھی بڑے بزرگ تھے۔ تو انہوں سے کسی نے ان کے مزار میں کسی نے مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ یہ خدا رسیدہ آدمی ہے۔ جنید بغدادی صاحب کے بارے میں کیا ہے؟ خدا رسیدہ، یعنی اللہ تک پہنچا ہوا ہے، زندگی میں بھی اللہ تک پہنچا تھا، اب تو پکا پہنچ گئے۔ کہہ رہے خدا رسیدہ لوگوں کی حیات و ممات مساوی ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگی اور موت برابر ہوتا ہے، تو زندگی میں انہوں نے اتنے کام کیے ہوتے کہ موت کے بعد بھی مزے میں ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے شرمندگی محسوس کرتا ہوں مسئلہ بتاتے ہوئے، ان کے سامنے کیسے میں مسئلہ بتا دوں۔ اللہ پاک ان نیک لوگوں کی جو نا صحبت ہمیں نصیب کرے اور ان کا ساتھ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ پھر ایک اور واقعہ لکھا تھا، وہ تو پچھلے مجالس میں بھی ہم نے سنا تھا، حضرت عبدالخالق غجدوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے خراسان سے ایک آدمی ان سے بیعت ہونے کی نیت سے آئے، تو وہ جب پتہ نہیں کتنے ہزاروں کلومیٹر اب جو ہے نا اونٹ پہ سفر کر کے آیا، جب گھر والوں سے پوچھا کہ جی عبدالخالق صاحب کدھر ہے، تو وہ ان کی اہلیہ وہ تیز زبان تھی، انہوں نے کہا کہ تو کدھر سے آئے؟ کہہ رہا خراسان سے۔ کہہ رہا اتنا سفر کر کے آئے، اس بندے کے پاس آئے بیعت ہونا، اس کو کیا آتا ہے؟ بیوی نے اپنے میاں کے بارے میں اتنا برا بھلا کہا، وہ بیچارہ آنے والا پریشان ہو گیا کہ بھائی میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے، ہزاروں کلومیٹر فاصلہ طے کر کے، ایسے جاز سفر ہو نا بوخان رات لے لوں، ہزاروں کلومیٹر طے کر کے آیا ہوں جناب، یہاں تو پتہ چلا کہ کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ اب 6 و 5 میں تو کوئی محلے والا تھا، اس نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اماں جی کی طبیعت ایسے ہی ہے، اور حضرت اب تشریف لائیں گے، وہ ادھر کونے میں بیٹھو، وہ جگہ وہاں سے آ رہے حضرت۔ تو وہ خراسان کا آدمی کہہ رہے میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد حضرت
جو ہے نا ایک شیر کے اوپر سوار ہو کے آ رہے، لکڑیاں پاس ہیں، لکڑیاں لینے جنگل گئے تھے، تو کہہ رہے لکڑیاں اب لا رہے، شیر کے اوپر سوار ہیں اور ہاتھ میں زندہ سانپ ہیں شیر کو مارنے کے لیے۔ انہوں نے جب دیکھا یہ بھی حیران رہ گئے کہ بیوی نے کہا کسی کام کا نہیں ہے؟ جناب صاحب تو ایسا حال کا آدمی ہے کہ جو نا اللہ نے دنیا مسخر کی، زندہ شیر کے اوپر سواری کر رہا ہے اور زندہ سانپ ہاتھ میں کوڑا مارنے کے لیے۔ تو حضرت وہ تو صاحب حال لوگ تھے، صاحب قال توڑی تھے، تو انہوں نے دیکھ کے سمجھ گئے کہ بھائی یہ بیچارہ پریشان ہے، تو پوچھا گھر سے ہو کیا رہے؟ کہہ رہے ہاں، کہہ رہے انہوں نے کچھ کہا ہے؟ کہہ رہے جی انہوں نے کہا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، تو وہ خراسان کے آدمی نے کہا کہ جی آپ اس بیوی کو چھٹی دے دو نا، آپ کیا پریشانی بنائی ہے، تو اتنا برا بلا کہہ رہے آپ کے بارے میں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی اس بیوی کا جو نا یہ برا بلا برداشت کر کے اللہ جل جلالہ نے مجھے یہ مرتبہ دی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اولیاء اللہ تھے، انہوں نے اپنے، چونکہ قرآن میں کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ ایمان والے بھی تھے اور تقوی والے بھی تھے۔ اب اگر ہم نے کسی کو دیکھنا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہ دو معیاری باتیں ہیں، ایک تو ایمان والا ہو۔ ایمان والے کا کیا پتہ چلے گا کہ بھئی ایمان والا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرے گا، سنت لباس ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، حرام سے بچائے گا، زنا سے بچائے گا، اور جتنے مکروہات شرعیہ ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، جتنے کام شریعت میں ناپسند ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ویسے جنید بغدادی صاحب کے ساتھ کوئی رہا کچھ سال، 2 سال یا 10 سال، تو اس بیچارے نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو آخر میں وہ جا رہے تو حضرت نے پوچھا بھئی کدھر جا رہے ہو؟ کہہ رہے جی بس کرامت میں ہونا کہتا ہوں، نن خلق پدی چکر ہو کیجیے، بس غریبانن خودی چکر ہو کے راغلی جی۔ وہ ہم فیروز شاہ صاحب کے ساتھ وہاں تھے، تو کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے جی، یعنی فلاں ناجائز تعلق ہے آغا بسنگا سنگا قابو کا مزہ۔ اب تو اللہ نے مہربانی کی، کچھ اصلاح و تربیت کے پروگرام شروع ہو گئے، ورنہ شروع میں تو یہی چکر تھا، بس مولا سے تعویذ رہا گئی سے چل رہا باندھوشی۔ تو اب تو اللہ نے فضل کیے کہ جو نا لوگ خانقاہوں میں آ رہے، تو مقصود یہ ہے کہ بھئی ہماری اصلاح و تربیت ہو جائے۔ تو اولیاء اللہ یہ ہیں کہ ایمان والے ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو اللہ جل جلالہ ان لوگوں کی جو نا صحبت ہمیں بھی نصیب کرے، اور ہمارے زمانے میں ہمارے حضرت مولانا پیر الفقار صاحب دامت برکاتہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو نا اس زمانے کے مجدد ہیں، 82-85 ممالک میں اللہ جو کام لے رہے ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ بعض ممالک میں میں بعد میں پہنچا ہوں، کتابوں کا فیض میرا پہلے پہنچا ہے، وہاں میری کتابیں وہاں پہنچی ہیں۔ کئی ممالک میں، آپ برما میں گئے، برما میں آپ نے اتنے پروگرام کیے، یعنی بہت سارے، اب ہندوستان کئی مرتبہ 8-9 صوبوں کا ایک مرتبہ ویزا لگا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک مجلس میں 2-3 لاکھ لوگ شریک ہوتے، لوگ سفر کر کے آتے۔ تو کہہ رہے ویسے وہاں کے جو گورنمنٹ ہیں انہوں نے بھی سوچا کہ بھئی یہ کون ہے ایسا پاکستانی آدمی کہ جس کے لیے یہ لوگ اتنے جو ہیں، جدھر بھی ان کا پروگرام ہے یہ لوگ، تو اب اس زمانے کے مجدد ہیں، اولیاء اللہ میں شامل ہیں، ساری زندگی بچپن سے ہی ایمان اور تقوی والی زندگی۔ ایک مرتبہ اب خانقاہ میں جو وہ اجتماع تھا اس میں کہا کہ اپنے حضرت کے بارے میں کہا، مرشد عالم خواجہ پیر غلام حبیب صاحب کے بارے میں کہا کہ ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا، تو حضرت نے ایک ساتھی سے کہا کہ ہمارے، اپنے بارے میں تو حضرت نے نہیں فرمایا، ویسے انہی کے بارے میں، کہ میرے حضرت نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک نوجوان ایسا ہے 100 مرتبہ ان کو حضور کی زیارت ہوئی، 100 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی، اور ایسے تقوی والے کہ حد درجے تقوی والے، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ حضرت کہتے کہ تذکرۃ الاولیاء کتاب 5-6 سال میں نے پڑھی ہے عمر میں، ہمارے چھوٹے بچے 5-6 سال میں کچھ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے بعض لوگوں کو چنا ہوا ہے،
ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، اللہ ہمیں بھی کچھ بنا دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو بھئی نسبت سے کام بنتا ہے، ہم بھی اپنا نسبت ان کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ جیسے اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائے گی۔ جیسے اللہ جل ان سے راضی ہیں، اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اتنا کام لے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم چارسدہ گئے ایک بزرگ سے ملنے، 106 سال عمر ہے ان کی، 38-40 حج کیے انہوں نے، پتہ نہیں کتنے سو عمرے کیے، اور اب بھی دیکھو کہہ رہے میری نگاہ بھی ٹھیک ہے، نظر چل بھی سکتا ہے۔ تو کہا کہ تو میں نے پوچھا کہ جی یہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے؟ کہہ رہے میں نے قرآن بہت پڑھا ہے، میں جب بھی قرآن پڑھتا تو اللہ سے کہتا کہ اللہ کہ میری نگاہ نظر کمزور نہ ہو تاکہ میں آپ کا قرآن پڑھ سکوں، پڑھا سکوں۔ 40 سال کہہ رہے میں نے درس قرآن دیے ہیں، 40 سال، اور اللہ جل کام لے رہے۔ اب بھی اتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ، کتنے خلفاء ہیں ان کی، بندہ کچھ دیر بیٹھتے محسوس کرتا ہے۔ اور ایسے صاحب سر ہے نا، ایسے اللہ جل جلالہ ان کو کشف دیے ہیں کہ منٹ میں بتا دیتا ہے، تھوڑی دیر سے کر کے دیکھتا ہے تو کہہ دیتا ہے ایسا ہے۔ تو ہمارے دوست تھے، کچھ وقت پہلے، کچھ مہینے پہلے گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ جی ہر ایک نے پوچھا میرے بارے میں کیا حکم ہے، ایک کو کہا تو یہ کر، تو یہ۔ ایک ہمارا ساتھی ہے وہ زبان سے بڑا تیز ہے، اس کو ایسے پکڑ کے کہا ہے تخپل خل سنبھالا کا، تو اپنا منہ قابو میں رکھ، زبان قابو میں رکھ۔ ایک ساتھی ہمارا اور گیا، اس سے کہا کہ بچستا استر کی کنٹرول کینے دے نستا جسم ہم کنٹرول کینے دے ہوئی۔ وہ بیچارہ پھر بیٹھ بھی نہ سکا ہمارے ساتھ۔ ایسے چونکہ ساری زندگی اللہ کا قرآن پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی ہے، تو اللہ جو ہمیں بھی یہ نسبت کا نور نصیب کرے۔ لیکن یہ ہوتا ہے بھائی بزرگوں کے پاس جانے سے، ایسے توڑا ہی ہوتا ہے۔ بندہ بغیر شادی کے دعا مانگے، یا اللہ بس یہ خستہ زویر اللہ راکی نو دخیٹے نے بیتے لرو باجی ہو۔ بھائی شادی سے پہلے کدھر سے بچے آئیں گے؟ بندہ شادی کرے، سنت یہ ہے کہ پھر اللہ پاک سے مانگے اللہ مجھے اولاد دے، ترتیب تو یہ ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے، زندگی میں انقلاب آئے گا۔ صحابہ بنے تھے، ہمارے حضرت پروفیسر صاحب تو کہتے ہیں صحابہ بنے تھے تو صحبت کی وجہ سے، تابعین بنے تو صحبت کی وجہ سے، اور ہم بغیر صحبت کے بن سکتے ہیں؟ ہم بھی صحبت کی وجہ سے بنیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کی صحبت بھی نصیب فرمائے، بار بار ان کے مجالس میں جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جن کے پشاور میں مشائخ ہوتے میں تو ان سے سختی سے کہتا ہوں، یا تازل تخفل شیخ لطلو والا نہیں، جنت تبسنگ ہلاڑ سے۔ جن کے پشاور میں آپ وہ بیچارے ایسے، الحمدللہ ہم تو جنگ اتنی مرتبہ گئے کہ بہت مرتبہ، پیر اسلم صاحب کے پاس پنڈی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ گئے، کئی مرتبہ 2000 شاید 11 میں، ہاں بس وہ تو بس رات میں ہم نکل جاتے، حضرت کے پاس پہنچ جاتے، رات گزارتے، صبح فجر کا بیان وہ سن کے آ جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ تو انشاءاللہ سب اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے توبہ کی کلمات پڑھ لیں گے تاکہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس میں 3 نیتیں کر لیں، ایک ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ، کہ ظاہری باطنی گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اتباع سنت کروں گا، اور تیسرا کیا ہے کہ اللہ سے ہر حال میں راضی رہوں گا، اللہ بھی میرے سے ہر حال میں راضی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ
وصفاته وقبلت جميع أحكامه وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ تو ان کلمات کے پڑھنے سے تو بتائے وہ گئے 5 اعمال ہے وہ کرے بندہ، اللہ پاک دل میں نور ڈالتا ہے، نور کی بدولت نیک اعمال کا اہتمام آسان ہو جاتا ہے۔ تو بھائی 100 مرتبہ استغفار صبح کرے، 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ درود صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور ایک پارہ تلاوت کرے، آدھا کرے، پاؤ کرے، ضرور پڑھے، چھوڑے نہیں۔ اور وقوف قلبی رکھے۔ وقوف قلبی کیا ہے کہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھے نہیں تو 100 مرتبہ دن ضرور پڑھے۔ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ۔ ہمارے حضرت نے فرمایا دست بکار دل بیار، ہتھ کار والے دل پیار والے۔ تو حضرت نے کہا ایک وقت میں بندہ کئی کام کر سکتا ہے۔ ڈرائیور کو دیکھو کھا بھی رہے، پی بھی رہے، بات بھی کر رہے، ڈرائیونگ بھی کر رہے، ہاتھ پاؤں بھی لا رہے، سارے کام ہو رہے، 4-5 کام ایک وقت میں ہو سکتے ہیں۔ ایسے بندہ کام کرے دل سے، جو نا دل میں اللہ کی یاد رکھے، تو یہ بھی ایک کیفیت اللہ نصیب کر دیتا ہے بندے کو۔ بندہ جب بار بار یہ جو نا نیت ٹوٹتی ہیں پھر بنانا پڑتے ہیں، پھر جو نا بار بار بنانے سے ایک دن جو نا بن ہی جاتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور کیا ہے کہ بھائی مراقبہ کرے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی پسلی کے نیچے دل ہیں، بندہ یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت آ رہی ہے میرے دل میں، سما رہی ہے، ظلمت، سیاہی، غفلت، گناہوں کے خیالات وسوسے سے دور ہو رہے، اور خوشی میں میرا دل کہہ رہے اللہ اللہ اللہ، میں سن رہا ہوں۔ صبح و شام حضرت فرماتے 15-20 منٹ کریں گے، اس سے دل میں نور آئے گا، اس نور کے بدولت پھر بندے کو باقی اعمال آسان ہیں۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے سب ساتھی آنکھوں کو بند کرے، سر کو جھکائے اور یہ سوچے میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، سفید یا زرد رنگ کی رحمتیں آ رہی ہیں، اور میرے دل میں اوپر بھی ایک سوراخ ہو گیا، نیچے بھی ہو گیا، اوپر سے رحمتیں آ رہی ہے، نیچے ظلمت، سیاہی، گناہوں کے خیالات، وسوسے، غفلت، یہ نکل رہا ہے، اور میرا دل خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کڑی۔ غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے۔ اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے۔ جو مضطرب ہیں اسے ادھر التفات ہے، آخر اللہ کے نام میں کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اللہ کے محبت کی تمنا میں جیے، حاصل منزل نہ سہی خواہش منزل ہی سہی۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دے کے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ فرعون نہیں شداد نہیں دنیا میں وہ قوم عاد نہیں، کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، یا رب کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، ہمیں گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، یا رب کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں میرے پیارے اللہ، ہمیں گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله نزل أحسن الحديث الله ولي الذين آمنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان ربي الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے پیارے خوبصورت کریم پروردگار اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے، اللہ ہماری ظاہری باطنی گناہوں کو درگزر فرما۔ اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اللہ کوئی دن کوئی رات ہمارا آپ کے نافرمانی کے بغیر گزرا نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے اقراری مجرم بن کے بیٹھے ہیں، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے کہ کریم داتا ہم نے آپ کو بڑا ناراض کیے، اب راضی کرنے بیٹھے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، معاف کیجئے۔ کریم داتا ہمیں دور نہ فرما، کرم کی ایک نگاہ لگا کہ ہمیں مالا مال فرما۔ اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما۔ اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ صحت ملنے کے بعد بیماری سے محفوظ فرما۔ اللہ عزت دینے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ قرب ملنے کے بعد اللہ دوری سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما۔ جو گناہ ہم نے دن میں کی، رات میں کی، یادیں بھول گئے، کریم داتا ہے تو تیری نافرمانی، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گرچہ گناہوں کے گندے ہیں پر تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے بغیر نہ تو ہمارا کوئی دوسرا آسرا ہے اور نہ اللہ کوئی دوسرا رب ہے، نہ کوئی دوسرا ٹھکانہ ہے۔ مہربانی فرما دیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرما، رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ کریم داتا بشر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جو نا شراب کے نشے میں تو نے رحمت کی نگاہ لگائی، اولیاء کا سردار بنایا، اللہ تیرے ایک رحمت کی نگاہ کی بات ہے اور ہماری زندگی کا سوال ہے۔ مہربانی فرما، ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرما۔ یہ ہمارے ساتھی بہت دیر سے بیٹھے، اللہ سب کو اپنی محبت نصیب فرما، دور دیر کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہم نے آج اولیاء اللہ تیرے جو قریب بندے ہیں ان کے حالات پڑھے، اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلنے والا بنا۔ کریم داتا آپ نے ہمیں بہت سارے احسانات کیے، مدرسے کا احسان کیے، اللہ آپ نے ہمیں مدرسے میں بٹھایا ہے، اللہ تبلیغ کے کام میں لگائے، اللہ اپنے اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑے۔ کریم داتا اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما۔ اللہ ہم بڑے ناقدر ہیں، تو نے قرآن میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ہوا کہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو ایمان والے ہو جاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ کریم داتا آپ چھین بھی سکتے، اللہ ہمیں ہماری نعمتوں کو چھیننے سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم نے تجھے بڑا ناراض کیے، مدرسے میں پڑھتے ہوئے اللہ بڑا ناراض کیے، کریم داتا تبلیغ میں چلتے ہوئے بڑا ناراض کیے، اب تیرے سامنے اقراری مجرم بن کے بیٹھے۔ کریم داتا اب کس کے سامنے اپنا رونا روئے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ کریم داتا مہربانی فرما۔ اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، اللہ مہربانی فرما، دل کی نرمی نصیب فرما۔ اللہ کرم کا معاملہ فرما، نمازوں کی حضوری نصیب فرما، سجدوں کا سرور نصیب فرما۔ کریم داتا
قرآن پڑھنا آسان فرما، ذکر کرنا آسان فرما۔ اللہ آپ ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت فرما، اللہ بد نظری سے محفوظ فرما، زنا فنا سے محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جتنی تیری نافرمانی ہے سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم داتا ہمارے اس مدرسے کو مقبول فرما، قبول فرما، ہمارے سب دوستوں کو بھی قبول فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، دور دیر کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اللہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اے کریم داتا جب وہ دن آئے کہ ہمیں حرام باندھے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ تیرے گھر آئے، اللہ اس دن کا انتظار ہے، مہربانی فرما۔ پہلے بھی آپ نے بلایا، اللہ پھر بھی کرم کیجئے، رحم کیجئے، ہمارے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہماری بڑی حسرت یہ ہیں، تمنا یہ ہیں کہ ہمارا کوئی وقت، کوئی دن، کوئی رات آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے، یہ ہماری بڑی حسرت ہے۔ اللہ صبح توبہ کر دیتے ہیں، اللہ جو ہے گھنٹے بعد توڑ دیتے ہیں۔ کریم داتا ہماری توبہ کے اوپر استقامت نصیب فرما، ہمارے اپنے مشائخ کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ہمارے کئی ساتھی قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ مہربانی فرما۔ کچھ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ برکت والا رزق نصیب فرما۔ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس آسرے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ دروازے کو دیکھتے رہتے ہیں، ابو آئے گا کچھ لے کے آئے گا۔ اللہ آپ کاروبار اتنے جو نا مہنگائی کا دور ہے، پریشانی کا عالم ہے، سب کے ساتھ عافیت فرما، اللہ سب کے ساتھ عافیت فرما۔ آئے دن علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، اللہ تمام علماء کی حفاظت فرما، مدارس کی بھی حفاظت فرما، مراکز کی بھی حفاظت فرما۔ کریم داتا ہمارے مرکزوں کا وہ چہل دوبارہ جاری و ساری فرما۔ اللہ کتنی جماعتیں تیرے راستے میں دور دیر کے لیے جاتی تھی، اللہ وہ راستہ بند ہو گیا، اللہ مہربانی فرما۔ اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ بس معاف کیجئے، صلح کیجئے، مزید عافیت کیجئے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمیں بے آسرے نہ فرما، اللہ بے آسرے نہ فرما، اللہ مہربانی فرما۔ اللہ ہمیں تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ مسکن بھی مدینہ شریف بنا، مدفن بھی مدینہ شریف بنا۔ اللہ کئی ہمارے جو نا مشائخ پاکستان ہندوستان کے، کریم داتا آپ نے مدینہ شریف کی مٹی ان کو نصیب فرما دی، اللہ ہم بھی ان کے پیروکار ہیں۔ اے کریم داتا تیرے مدینہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اگر ہمارے مدفن بھی وہاں بنے، مہربانی فرما۔ ہم نااہل ہیں، آپ ہمیں اہل بنا لیجئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جگہ عطا فرما، ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں جگہ عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ کریم داتا ہم نے اپنے استعداد کے مطابق مانگا، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ کریم داتا ہمارے حضرت جی حتمہ پیر ذوالفقار صاحب، حتمہ پیر اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زندگی میں برکات نصیب فرما، فیصلوں میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، ان کی سوچوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کے سایہ ہمارے اوپر اللہ تا قیامت بہت دیر تک اللہ جو نا ہمیں نصیب فرما۔ کریم داتا مہربانی فرما، ان کے فیض سے ہمیں بھی مستفید فرما، اللہ ان کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ کریم داتا ان کا ساتھ نصیب فرما، مہربانی فرما۔ اللہ ہم نے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تیرے محتاج ہیں، اللہ تیرے بغیر ہمارا کوئی رب نہیں ہے، مہربانی فرما، ہمارے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جب دنیا سے جائے آخری وقت ہو، سب کے لب و دل پہ کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ۔